میرے دوستوں بزرگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسوں میں اور آپ کی جو رقم ہے، یا چاہے گھر میں پڑی ہو، یا آپ کی جیب میں پڑی ہو، یا آپ کے پرس میں پڑی ہو، یا آپ کی تجوری میں پڑی ہو، یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہو، یا آپ کے لاکر میں کوئی چیز پڑی ہو، اور اس میں جو ہے نا وہ کبھی ختم نہ ہو اور اس میں برکت ہمیشہ رہے، تو ایک مختصر وظیفہ جو علماء کرام نے تجویز فرمایا ہے، یہ سنت نہیں ہے لیکن مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ یہ ایک دفعہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا وہ جو تمام جگہ ہیں وہاں پر کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، اور اس پیسوں میں اللہ جو ہے نا برکت ڈالیں گے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جیب میں جو ہے نا ہر وقت پیسے رہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ فطرتی بات ہے، اس کے بغیر آج کل گزارا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ جب تک آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو تو آپ کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے، ضروریات زندگی کے لیے اللہ نے جو ہے ایک طریقہ نکالا ہے کہ کسی ملک میں جو ہے نا وہ کرنسی کے وجہ سے، جیسے پاکستان میں روپیہ ہوتا ہے، روپے میں ہم کاروبار کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں کہیں امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، کہیں برطانیہ میں پاؤنڈ اسٹرلنگ کرتا ہے، کہیں یورپ میں جو ہے نا یورو وغیرہ کرتا ہے، تو یہ ایک کرنسی ہے، اس سے جو ہے نا لین دین لوگ کرتے ہیں، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس ہو۔ اب جو ہے نا دوسرے لوگ تو جو بھی ذرائع اختیار کرتے ہیں ان کا اپنا الگ وہ نقطۂ نظر ہوتا ہے، لیکن چونکہ بحیثیت مسلمان ہم نے جو ہے نا یہ تمام معاملات کرنے ہیں، لیکن ہم نے دوسرے لوگوں سے منفرد ہو کے کرنا ہے، الگ طریقے سے کرنا ہے، جس کے لیے طریقہ ہمیں اللہ نے قرآن شریف کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنت پر عمل کر کے اور اس دنیا میں وہ سرخرو ہوئے۔ تو آج جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے نا انہوں نے یہ عمل کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار جو ہے یہ دو صحابہ کرام کے نام باقی بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے نا اللہ نے وافق مقدار میں جو ہے نا دولت سے نوازا۔ یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے جو ہے نا جو اونٹ تھے، یعنی اونٹ اس وقت جیسے آج کسی کے پاس جو ہے نا ٹریلر ہو، ٹریلر ایسا ایک اونٹ اس طرح اس پہ اتنا جو ہے سامان لا کے لاتے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے نا اتنی زیادہ اونٹیں تھیں اس کی تعداد کہ وہ جب ان کا قافلہ چلتا تھا تو جو ہے نا ایک جو ہے نا اونٹ کا آخری سرا جو ہے وہ شام میں ہوتا تھا اور دوسرا مدینہ منورہ میں داخل ہوا کرتا تھا۔ اتنے لمبی جو ہے نا اللہ نے ان کو جو ہے نا اتنا مال و متاع لایا کرتے تھے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ انہوں نے امت کو بتا کر گئے ہیں، امت کے اوپر ان لوگوں کے احسانات ہیں، انہوں نے ہمیں ہر وہ عمل بتایا جو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور پھر انہوں نے وہ چیز کو اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا۔ جس طرح ہمارے پاس کوئی چیز ہوتا ہے تو ہم اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتاتے کہ یار میرا سگا بھائی جو ہے نا مجھ سے آگے نہیں نکلتا، یہ ہماری فطرت ہوتی ہے کہ بھائی بھی جو ہے نا ہوتے ہیں بہت سارے ایسے بھائی ہوتے کہ وہ بھائی کے اوپر جان بھی نچھاور کرتے ہیں، لیکن میں بہت سارے لوگوں بات کرتا ہوں کہ ان میں یہ نگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اگر یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے اس طرح کر لیا تھا تو آج نہ ہمارے پاس دین ہوتا اور نہ دنیا ہوتی، دونوں سے فارغ ہو گئے۔ کہ انہوں نے امت کو آخرت تک جو ہے نا جتنے بھی اعمال انہوں نے کیے تھے وہ سب بتا کر چلے گئے اور عملی نمونہ پیش کر کے چلے گئے، صرف بتایا نہیں کہ یہ جو ہے نا یہ وظیفہ کر لو یا اس طرح کرو، نہیں، انہوں نے عملی طور پر ثابت کر کے اور دنیا کے سامنے جو ہے نا اپنی زندگیوں کو رکھ دیا، اور آج جو ہے نا ان پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں ہم لوگ تو جو ہے نا اس کو صرف تبرک کے طور پر یہ ہے، لیکن آج وہ تبرکن جو ہے نا اس کو ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پہ جو ہے نا آج ہم جو ہے نا ریسرچ ہو رہا ہے، مختلف لیبارٹریز میں ریسرچ ہو رہا ہے، اور اس کا جو بھی آج تک کسی بھی ایک بات کا جو ہے نا 99% رزلٹ نہیں آیا ہے، بلکہ 100% رزلٹ اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی تھی اس کا رزلٹ 100% ہے، 99% اللہ نے نہیں دیا، کسی بھی ایک جگہ میں کوئی بھی رزلٹ 99% نہیں آیا۔ ابھی تو ریسرچ ہو رہی ہے
ابھی تو پتہ نہیں کہ وہ کتنے پرسنٹ پہنچے ہیں، مجھے لگتا ہے ابھی تک 2.10% بھی نہیں پہنچے، ابھی تو 90-95% معاملات باقی ہیں قرآن شریف کے اوپر جو معجزات ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا یہ کام کریں گے، قرآن کے اوپر ریسرچز ہوں گے، اس سے جو ہے نا نئی نئی چیزیں اخذ ہوں گی۔ وہ قرآن شریف سمندر ہے، اس سے جو ہے نا ہر آدمی جب ہوتا رہے گا تو کچھ نہ کچھ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں اس کے عقل اور بصیرت کے مطابق۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے سیرت طیبہ وہ بھی ایک سمندر کے معنی اللہ نے رکھا ہے کہ اس میں سے جو بھی آدمی جہاں پر بھی کوشش کرے گا اس کو وہاں سے وہی فائدہ مل جائے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے پرس کے اوپر یا اپنے ATM کارڈ کے اوپر یا چیک بک کے اوپر یا جو ہے نا اپنی تجوری کے اوپر یا اپنے الماری میں کہیں پیسے رکھو یا کسی برتن میں جہاں بھی وہ پیسے اس نے رکھے ہیں یا کوئی قیمتی زیورات وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا باوضو ہو کر کہ وہ باوضو ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد سورۃ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک مرتبہ باوضو کہ یہ تینوں کام کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا تیسرا کلمہ اور یہ سورہ کوثر پڑھیں گے اور اس کے اوپر پھونکیں گے تو انشاءاللہ اس کے جیب میں یا اس کے پرس میں یا جو بھی جہاں پر اس نے یہ کیا ہے ATM کارڈ کے اوپر انشاءاللہ ان کے جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہوں گے، ان کی تجوری میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، کبھی جو مال ہو تو وہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف آپ نے کر کے بیٹھ گئے تو پھر وہ نہیں، ظاہر ہے کہ دنیا میں آپ نے گراؤنڈ ریلیٹیز کو اختیار کر کے اور آپ نے جدوجہد کرنی ہے، پھر جو ہے نا حلال کی کوشش کرنی ہے تو اللہ جو ہے نا اس حلال کے ذریعے جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا اللہ رحم کرے گا۔ اگر آپ نے حرام کر لیا اور آپ کیا تو کل آپ یہ نہیں کہنا کہ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا پیسے کم ہو گئے۔ جب آپ حرام کام کرو گے تو حرام میں برکت نہیں ہوتی بلکہ بے برکتی ہوتی ہے، بے برکتی کے ذریعے جو ہے نا جو مال و متاع وہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے جو صدقات اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اس کو اللہ بڑا چھڑ کر دیتے ہیں، حالانکہ بظاہر صدقے سے اور زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے لیکن اللہ برکت دیتے ہیں، اور جو سود وغیرہ ہوتا ہے بظاہر تو پیسے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے آپ سود کے کام نعوذ باللہ کر رہے ہو، اللہ نہ کرے، تو پھر اس میں آپ کے پاس تو سود کے پیسے آ رہے ہیں جو سود کے بعد میں آپ لوگوں سے دیتے ہو، لیکن بظاہر میں وہ بڑھ رہے ہیں لیکن اس میں بے برکتی جو ختم ہو جاتی ہے، وہ اس میں زیادتی بھی کمی ہو جاتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے غلط طرح سے نکل گئی۔ اور آپ نے برکت جو ہے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے گھر میں آپ کے بچوں میں اگر آپ نے بیماریاں کم پڑ لی تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے اللہ نے بچائے، اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور آپ دوائیاں نہیں لے رہے ہو یا کم لے رہے ہو اللہ کا شکر ہے۔ لوگوں کو دیکھو 20-30 ہزار روپئے کے مہینے کے ایک آدمی دوائی کھاتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عورتوں میں بھی دیکھا ہے مرد میں بھی دیکھا ہے، اتنی دوائیں کر کے آپ لوگ یہ جو ہے نا یہ دوائیاں کھا کے اور وہ پھر کچھ اور چیزیں نہیں کھا سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس جو ہے نا آپ دوائیاں کم کریں، آپ کے ڈاکٹر سے اللہ نے بچایا، آپ کو دوسری چیزیں کہ آپ کی چیزیں جو ہے خراب نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں چیزیں خراب نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، اس کو برکت ہی سمجھیے۔ برکت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، برکت ہر اس چیز کا نام ہے جو آپ کے گھر میں دوسروں کے بنسبت زیادہ ہے۔ اگر صحت زیادہ ہے تو یہ برکت ہے، بچے زیادہ ہے تو برکت ہے، اگر ڈاکٹر سے بچے اللہ نے دی برکت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو میں دوست کو جو ہے برکت جی کا نام ہے اور یہ جو ہے اس کے لیے آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ اس خاکسار کو بھی آپ دعائیں دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جو لوگ چینل پہ نئے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں دینا، اور جو ویڈیو پسند ہے اس کو دینا لائک کر دیجیے گا، دوسرے شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات، تب تک اللہ اپنے فرمان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔